آہا، کیا رمضان آتے ہی واقعی سب کچھ بدل جاتا ہے یا یہ تبدیلی صرف ہماری ٹی وی اسکرینز کی حد تک محدود ہوتی ہے؟ میرے خیال میں یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا تو ہے، مگر ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم اسی چھپتے ہوئے سوال سے کر رہے ہیں۔ ہم نے جو ریسرچ اور اپنے نوٹس آج سامنے رکھے ہیں وہ ایک ایسے موضوع پر ہیں جس پر ہم سب اپنے ڈرائنگ رومز میں بحث تو ضرور کرتے ہیں، جی، لیکن اس کی گہرائی میں کم ہی جاتے ہیں۔ 100%۔ اور وہ موضوع ہے شوبز، دین اور ہماری سوسائٹی کا دوہرا معیار۔ مطلب ہم سب نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کیسے وہ شخصیات جن کی پہچان سارا سال گانے اور ڈانس ہوتی ہے، اور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ ہاں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، وہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی مکمل طور پہ ایک نئے روپ میں نظر آتی ہیں۔ بالکل، اور یہ شروع میں ہی طے کر لینا اچھا ہے کہ ہم اس پورے رجحان کو جذبات کی اینک سے نہیں دیکھیں گے، جی، ہمارا مقصد کسی پر انگلیاں اٹھانا یا فتوے لگانا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ خالصتاً حقائق کی روشنی میں دیکھیں گے، کیونکہ جو ریسرچ ہم دیکھ رہے تھے اس میں ایک بڑی حیران کن بات یہ تھی کہ یہ تبدیلی اب کوئی اتفاقی چیز نہیں رہی۔ مطلب یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اتنی منظم ہے کہ اسے باقاعدہ ایک انڈسٹری یا بزنس ماڈل کا درجہ مل چکا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی اچانک نمودار ہونے والی روحانی تبدیلی ہوتی ہے؟ یا پھر یہ کیمرے کے سامنے ایک نیا کردار نبھانے کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک عام دیکھنے والا جب سارا سال ان لوگوں کو ایک خاص گلیمرس لائف سٹائل میں دیکھتا ہے، ہاں بالکل، اور پھر اچانک ایک ہی رات میں سیٹ کا پس منظر بدل جاتا ہے، لباس مکمل طور پر روایتی ہو جاتے ہیں، اور گفتگو کا انداز 100% مذہبی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بصری یا ویژول شاک ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی، وہ ایک دم سے کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ تو یہ اتنی جلدی سوئچ کیسے ہو جاتا ہے، مطلب ایک رات میں؟ اس سوئچ کو سمجھنے کے لیے ہماری ریسرچ میں ایک بڑی زبردست اصطلاح دی گئی ہے۔ کون سی؟ اسے سیزنل برانڈنگ کہتے ہیں، یعنی موسمی برانڈنگ۔ سیزنل برانڈنگ؟ اچھا، یہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم کارپوریٹ دنیا کی مثال لے لیں تو جیسے ہی 14 اگست آتا ہے ہر برانڈ کا لوگو سبز ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سب دیکھتے ہیں، ہر طرف سبز رنگ نظر آتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح ویلنٹائن ڈے پر سب کچھ سرخ ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے وہ برانڈز راتوں رات محب وطن یا رومانوی نہیں ہو جاتے؟ 100% درست، وہ محض اپنے صارف کو ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس خاص موقع پر آپ کے جذبات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل، اور شوبز کی دنیا بھی بینا یہی اصول اپناتی ہے۔ مطلب یہ شخصیات دراصل خود ایک برانڈ ہوتی ہیں۔ جی، یہ خود چلتے پھرتے برانڈز ہیں، اور جب سیزن بدلتا ہے تو ان کی برانڈنگ بھی بدل جاتی ہے۔ تو ہم جسے ایک خالص مذہبی اور روحانی نشریات سمجھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ایک بہت بڑی سیزنل برانڈنگ کی مہم ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسکرپٹ نیا ہے، کاسٹیوم نیا ہے، اور ٹارگٹ آڈینس کے جذبات کو مد نظر رکھ کر پروڈکٹ پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، یہ اداکار اور میزبان سارا سال ڈراموں اور شوز سے بہت اچھا کماتے ہیں۔ جی بالکل، ان کی آمدنی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہیں اس ایک مہینے میں اپنا پورا روپ بدل کر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ کیا یہ صرف پیسوں کی گیم ہے یا کوئی اور دباؤ ہوتا ہے؟ یہ خالصتاً ٹی وی چینلز کی معیشت اور ریٹنگز کا کھیل ہے۔ ریٹنگز کا کھیل؟ یعنی سارا چکر نمبرز کا ہے؟ جی، اگر ہم پاکستان کے بڑے انٹرٹینمنٹ چینلز جیسے ARY، ہم ٹی وی یا جیو کی بات کریں، جن پر سب سے زیادہ ڈرامے چلتے ہیں، ہاں، تو ان کا بزنس ماڈل اس ایک مہینے میں بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ رمضان میں نشریات کوئی 1 یا 2 گھنٹے کا پروگرام نہیں ہوتی۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے، وہ تو سارا دن چل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ سحری سے شروع ہو کر افطار اور پھر رات گئے تک چلنے والی لائیو ٹرانسمیشنز ہوتی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، 12 سے 14 گھنٹے کی لائیو نشریات، اور اس کے پیچھے کروڑوں روپے کے اشتہارات کی گیم چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی افطار اور سحری کے وقت جو ہم ٹی وی پر اشتہارات دیکھتے ہیں وہ اس پورے ماڈل کی اصل بنیاد ہیں۔ جی، افطار سے ٹھیک پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ پورے سال کا سب سے مہنگا کمرشل ٹائم ہوتا ہے، جسے پرائم ٹائم کہتے ہیں۔ بالکل، ہر بڑی کمپنی چاہے وہ کوکنگ آئل بیچ رہی ہو یا مشروبات، وہ چاہتی ہے کہ اس وقت ان کا اشتہار چلے۔
اور ظاہر ہے چینل کو ان اشتہارات کی بھاری قیمت وصول کرنی ہوتی ہے۔ اور اس قیمت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہیں اس بات کی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ ٹی وی اسکرین کے سامنے سے اٹھ کر نہ جائیں۔ اور لوگوں کو اسکرین سے جوڑے رکھنے کے لیے وہ ان سیلیبریٹیز کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، یہی وہ ہک ہوتا ہے جو ناظرین کو باندھ کر رکھتا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر مقصد خالصتاً دین اور مذہب کی ترویجی ہے تو ان چینلز کے پاس تو اتنے بڑے بجٹ ہوتے ہیں کہ وہ ملک کے بہترین اور مستند مذہبی اسکالرز کو بٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ وہی نا، وہ ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو سارا سال مارننگ شوز میں شادیاں رچا رہے ہوتے ہیں یا گیم شوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جسے ہماری ریسرچ میں دین کی کمرشلائزیشن کہا گیا ہے۔ دین کی کمرشلائزیشن، یہ بہت بھاری اصطلاح ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے۔ چینلز جانتے ہیں کہ ایک مستند مذہبی اسکالر کے پاس علم تو بہت گہرا ہوگا، لیکن شاید وہ پاپ کلچر والی فین بیس نہیں ہوگی۔ بالکل وہ گلیمر نہیں ہوگا جو ایک مشہور اداکار کے پاس ہوتا ہے۔ ایک سیلیبریٹی کی پہلے سے ایک بہت بڑی فالوئنگ ہوتی ہے، لوگ ان کے چہروں، ان کے بولنے کے انداز سے مانوس ہوتے ہیں۔ جی، اور جب چینل انہیں اسکرین پر لاتا ہے تو وہ دراصل اس سیلیبریٹی کے سٹارڈم کو کیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت گہرا مذہبی مسئلہ حل کیا جائے۔ مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ناظرین کو اس حد تک انگیج رکھا جائے کہ وہ کمرشل بریک آنے پر چینل تبدیل نہ کریں۔ یہ بات واقعی آنکھیں کھولنے والی ہے۔ ہم سیٹ کے ڈیزائن کو ہی دیکھ لیں، وہ سیٹ کس قدر شاہانہ بنائے جاتے ہیں۔ اسلامی طرز تعمیر کی جھلک ہوتی ہے ان میں۔ ہاں، وہ خاص قسم کی لائٹنگ، وہ ایک پوری وائب کریٹ کی جاتی ہے۔ اور وہ سب کچھ ایک پیکیجنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ مطلب مذہب کو ایک پروڈکٹ بنا کر انتہائی خوبصورت اور پرکشش پیکیجنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے دیکھیں اور نتیجتاً زیادہ اشتہارات مل سکیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور جب ہم طلب اور رسد یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چینلز وہی کچھ دکھاتے ہیں جو بیچا جا سکتا ہو۔ اگر ایک مشہور چہرہ لا کر بٹھانے سے ریٹنگز کا گراف اوپر جاتا ہے تو چینل کی انتظامیہ اگلی بار بھی اسی چہرے کو لائے گی۔ ان کے لیے یہ ایک انتہائی کامیاب فارمولا بن چکا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہم سارا ملبہ صرف ٹی وی چینلز یا ان شخصیات پر تو نہیں ڈال سکتے نا۔ بالکل نہیں۔ اور ریسرچ کے تیسرے حصے میں ایک بہت ہی سخت لیکن سچی بات کی گئی ہے کہ یہ سارا مسئلہ صرف شوبز کا نہیں بلکہ ہماری مجموعی معاشرتی منافقت کا بھی ہے۔ آخر یہ گھنٹوں لمبی نشریات دیکھتا کون ہے؟ ریٹنگز کوئی آسمان سے تو نہیں آتی۔ ہم عوامی تو انہیں دیکھتے۔ یہ اس پوری بحث کا سب سے دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر بہت غصے میں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تنقید کا ایک طوفان آیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، کل تک تو یہ فلموں میں ناچ رہے تھے اور آج یہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہی تنقید کرنے والے لوگ ان شوز کی ایک ایک تفصیل سے واقف ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج کس نے کیا پہنا تھا، کس نے کیسی بات کی اور سیٹ پر کیا ہنگامہ ہوا۔ مطلب ہم تنقید بھی کر رہے ہیں اور اسکرین سے چپکے ہوئے بھی ہیں۔ یہ تو وہ بات ہو گئی جسے شاید ہیٹ واچنگ کہتے ہیں۔ ہیٹ واچنگ؟ ہاں، یعنی ہم کسی چیز سے چڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا ریموٹ اسی چینل پر رکا رہتا ہے۔ ہم لاشعوری طور پر اسی چیز کو آکسیجن فراہم کر رہے ہیں جسے ہم بظاہر برا کہہ رہے ہیں۔ بالکل، اور میڈیا کی معیشت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ وہ پروگرام عقیدت سے دیکھ رہے ہیں یا غصے میں آ کر تنقید کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک آنکھ بس ایک ویو ہے۔ جب تک عوام اسے دیکھتی رہے گی، چینلز کو اشتہارات ملتے رہیں گے اور یہ کروڑوں روپے کے سیٹ یوں ہی لگتے رہیں گے۔ تو اگر عوام واقعی اتنی بیزار ہے اور اصولوں کی اتنی ہی پکی ہے تو جس دن وہ یہ پروگرام دیکھنا مکمل طور پر بند کر دے گی، ریٹنگز گر جائیں گی۔ اور جب ریٹنگز نہیں ہوں گی تو کوئی بھی پروڈیوسر اس فارمولے پر پیسہ نہیں لگائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جنہیں اسکرین پر دیکھ کر سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، پریکٹیکلی ہم ہی ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے ہم سب کے لیے آئینہ دیکھنے والی بات ہو گئی۔ جی، ہم توقع کرتے ہیں کہ ٹی وی والے ہمیں خالص دین سکھائیں، جبکہ ہم خود بھی اس پورے کمرشل سرکس کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں اس بحث میں ایک توازن لانا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ ہم نے ریسرچ کے جس چوتھے پہلو کا مطالعہ کیا تھا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ ہم یہاں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کا حال نہیں جان سکتے۔ یہ ممکن ہے نا کہ ایک انسان جو سارا سال کچھ بھی کرتا ہو، وہ رمضان کے مہینے میں واقعی توبہ کرنا چاہتا ہو، یا سچے دل سے روحانیت کی طرف مائل ہو گیا ہو۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی اخلاقی اصول ہے جس پر ہماری تمام تر ریسرچ زور دیتی ہے۔
ہمیں کسی بھی فرد واحد کی نیت پر شک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسان کیمرے کے سامنے بیٹھا کوئی مذہبی بات کر رہا ہو، وہ اس مخصوص وقت میں پوری سچائی اور ایمانداری سے وہ بات کر رہا ہو۔ ہر انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے اور اسے خود کو بدلنے کا پورا حق ہے۔ اسی لیے ریسرچ اس بات کی سختی سے تلقین کرتی ہے کہ بحث کا رخ کبھی بھی شخصیات کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ جو نیمنگ اینڈ شیمنگ کا کلچر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ اگر ہم نے نام لینے شروع کر دیے کہ فلاں ایکٹر نے ایسا کیا یا فلاں ہوسٹ نے ایسا لباس پہنا، تو یہ پوری کی پوری ایک سنجیدہ بحث محض ایک سستی کنٹروورسی یا تنازع بن کے رہ جائے گی۔ لوگ اصل مدعے کو چھوڑ کر سیلیبریٹیز کی ذاتی زندگیوں پر گپ شپ شروع کر دیں گے، اور اس سے کوئی تعمیری نتیجہ نہیں نکلتا۔ اصل تنقید انفرادی لوگوں پر نہیں بلکہ اس نظام پر ہونی چاہیے جس نے اس پورے عمل کو ایک منافع بخش انڈسٹری بنا دیا ہے۔ جب ہم سسٹم پر تنقید کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سسٹمیٹک اپروچ کو سمجھنا جہاں دین اور روحانیت کو کمرشل فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک خاص وقت میں ایک خاص انداز میں بیچا جاتا ہے۔ ذرا اس سسٹم والی بات کو مزید کھولتے ہیں، جی بتائیں۔ کیونکہ جب ہم چینلز کا ماڈل دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو وہ تلاوت، نعت اور مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بظاہر اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پھر اچانک اسی سیٹ پر ایک گیم شو شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ تو ایک الگ ہی دنیا شروع ہو جاتی ہے، انعامات کی بارش ہو رہی ہے، موٹر سائیکلیں بانٹی جا رہے ہیں، اور لوگ تحفے لینے کے لیے ایسے عجیب و غریب کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا رمضان کی روح یا تقدس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں آ کر وہ لکیر عبور ہو جاتی ہے جہاں سے لگتا ہے کہ اب یہ دین نہیں رہا، خالص انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کمرشلائزیشن اپنی بدترین شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جب آپ ریٹنگز کی دوڑ میں اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر سنجیدگی، وقار اور احترام بہت پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر چینلز کے درمیان مقابلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ کس کی نشریات سے معاشرے کی کتنی اصلاح ہوئی، یا کس نے کتنا اچھا پیغام دیا، پھر تو مقابلہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کس کے شو میں زیادہ شور مچا، کس نے کتنی گاڑیاں بانٹی اور کس کے سیٹ پر کتنی سنسنی پھیلی۔ اور بدقسمتی سے عوام اس ہنگامے کو تفریح سمجھ کر دیکھتی ہے۔ یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک بالکل نئی صنف بن چکی ہے جس پر مذہب کا لیبل چپکا دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم اپنی ساری گفتگو کو سمیٹیں اور اس سوال کی طرف واپس آئیں جس سے ہم نے آغاز کیا تھا، کیا یہ ٹرانسفارمیشن ہے یا منافقت؟ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا جواب بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی گرے ایریا ہے۔ ایک طرف شخصیات ہیں جن کی انفرادی نیت پر ہم سوال نہیں اٹھا سکتے، دوسری طرف ایک انتہائی کیلکولیٹڈ کمرشل نظام ہے جس نے جذبات کو کیش کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم طرف ہم خود ہیں، یعنی دیکھنے والے عوام، جو اپنے ڈبل سٹینڈرڈز کے ساتھ اس پورے نظام کی گاڑی کو ایندھن فراہم کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا ہماری روزمرہ زندگی پر کیا اطلاق ہوتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم میڈیا پر کوئی مواد دیکھیں، چاہے وہ کتنا ہی پرکشش یا بظاہر مذہبی کیوں نہ ہو، ہمیں اسے ایک باشعور اور تنقیدی نگاہ سے پرکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ کیا یہ پروگرام واقعی ذہنی یا روحانی فائدہ پہنچا رہا ہے، یا اب بس ہم ٹی وی چینل کی ریٹنگ مشین کا ایک پرزہ بن کر ان کے لیے اشتہارات کا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں؟ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم شعوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا وقت اور ہماری توجہ کن چیزوں پر صرف ہو رہی ہے۔ ہم اندھا دھند اس پیکیجنگ کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کنٹینٹ کو کیسے فلٹر کرتے ہیں۔ اور یہی ایک باشعور معاشرے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سوال اٹھانا سیکھے۔ ہم نے آج اس پوری انڈسٹری کی سائنس، برانڈنگ کے تصور اور سب سے بڑھ کر اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں کا جائزہ لیا۔ بالکل، اور اس پوری تفصیلی گفتگو کے اختتام پر ہمارے تمام ذرائع اور تجزیے ایک ایسے مقام پر آ کر رکتے ہیں جہاں سے ایک بہت ہی گہرا اور چپتا ہوا سوال جنم لیتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ رمضان میں روحانیت اور مذہب کو اتنی کامیابی سے پیکج بنا کر بیچا جاتا ہے اور ہم اسے خریدتے بھی ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مذہب اور روحانیت کو سال کے صرف ایک مہینے کے لیے
اتنے منظم انداز میں پروڈکٹ بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس سے سال کے باقی 11 مہینوں میں ہمارے حقیقی عقیدے، ہمارے طرز عمل اور ہماری ترجیحات کے بارے میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا ہماری یہ روشن اسکرینز واقعی ہمارے ایمان کی عکاس ہے؟ یا ہم نے اندر ہی اندر اپنے ایمان کو بھی محض ایک تفریح اور سیزنل ایونٹ کی شکل دے دی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کسی اور کے پاس نہیں، صرف ہمارے اپنے اندر ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ سنتے رہیں، سیکھتے رہیں اور سب سے بڑھ کر سوال اٹھاتے رہیں۔